الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو ہمارا جو پچھلے درس کے اندر موضوع تھا، اسی موضوع کی مناسبت سے میں نے آج بھی آپ کے سامنے چند باتیں کرنی ہیں کہ قرآن کریم کی وہ آیات جن کا بالکل غلط مطلب نکال کے ہماری نوجوان نسل کو لوگ آج کل گمراہ کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بات کرنی ہے۔ اور آج کل چونکہ موبائل کا دور ہے، تو جس کو گمراہ کرنا ہوتا ہے اس کو آیت بھی نہیں پڑھ کے سناتے، اسے کہتے ہیں یہ آیت کا نمبر ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اودی جانے بلا کہ آیت دے وچ عربی کی ہے، اودی جانے بلا کہ ترجمہ کیڑے بندے نے کیتے ہے، اودی جانے بلا کہ آیت دے پیچھے کی ذکر ہو رہا ہے اگے کی ہو رہا ہے۔ یہ سنیے گا ذرا، سب سے پہلی جو میں نے آج موضوع بنایا ہے، سب سے پہلی آیت کو اپنے کانوں سے میں نے سنا ہے، کسی کی سنی سنائی بات نہیں کر رہا۔ اس وقت بھی وہ بندہ زندہ ہے، دیوبندی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور بہت بڑا ان کا مشہور وہ عالم ہے، بڑے روب کے ساتھ اور بڑا وہ کیسے نا جوش خطابت کے اندر اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور کہتا ہے جی، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے سب لوگو تم سب فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ یہ کہہ کے تو پھر کہتا ہے دیکھو، اللہ کہتا ہے کہ غنی صرف میں ہوں اور غنی کوئی نہیں، سارے فقیر ہیں۔ یہ کہہ کے پھر ساتھ ہی کہتا ہے ناس کے اندر چونکہ لوگوں کا ذکر ہے تو لوگوں سے مراد نعوذ باللہ اس نے یہ الفاظ بولے، کہتا ہے دنیا کا کوئی بندہ اس لوگو لفظ جو ہے، ناس جو لفظ ہے، اس سے نبیوں کو نکال کے دکھائے۔ مطلب ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نبی سارے جو ہیں وہ فقیر ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اتنی حقارت کے ساتھ اس نے نبیوں کو فقیر بولا کہ اتنی حقارت سے آپ گاؤں کے کسی چودھری کو بولنے چپیڑ مارے تواڈے منہ تے آ کے فلانا ٹھنگیا انیاں میریاں کوٹھیاں نے تے اننے میرے بنگلے نے، تم انہوں فقیر آکھن لگے ہیں۔ اس حقارت کے ساتھ لفظ فقیر بولا اس نے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو یہ آیت بتائی جائے گی، نمبر بتایا جائے گا، جی آیت کا یہ نمبر ہے، اللہ کہہ رہا ہے تسی سارے فقیر ہو تے غنی میں کلا ہاں۔ ہم نہیں اللہ کے غنی ہونے کا انکار کر رہے نعوذ باللہ، لیکن ابھی بات کو پورا سنیے گا آپ۔ جس لہجے میں کہا گیا اور جس مطلب سے کہا گیا، اب وہ بندہ اگر کوئی تھوڑا سا عقل مند ہو تو قرآن کو کھولے، پیچھے پڑھے، پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ چلیے ذرا پیچھے سے بات پڑھتے ہیں، پیچھے بات کیا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کہتا ہے جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، یہ تو ایک دانے کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ کن کو پوجتے ہو؟ ہم پوجتے ہیں کسی نبی کو؟ بتائیں حضرہ، بھئی نبی کو خدا کہتا ہے کوئی؟ کون پوجتے تھے؟ کافر پوجتے تھے۔ کس کو پوجتے تھے؟ بتوں کو پوجتے تھے۔ تو ان کی انسلٹ کی جا رہی ہے، اللہ انہیں برا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جن کو تم پوجتے ہو، کس کے سوا؟ من دون ہی، اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ ما یملکون من قطمیر، اللہ کہتا ہے کسی دانے دا جڑا چھلکا ہوندا نا تے او دے بھی مالک نہیں۔ دانا تے دور دی گل ہے نا کہ تانوں رزق دین دے، دانا دین دے، اللہ کہندا ہے او دے چھلکے دے بھی مالک نہیں۔ آگے چلیں، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار بھی نہیں سنیں گے۔ وہ تو سن دے نے بندے دی گل، دسو ہاں تے نبی سندا ہے؟ نبی انسان ہوندا ہے، بندے دے نال گل بات کردا ہے۔ اللہ تعالیٰ دا بنایا ہویا نبی، اور اللہ قرآن چ کہہ سکتا ہے کہ نبی گل ہی نہیں سن دے؟ نعوذ باللہ، اللہ نے خود بنایا نبی نو، اور اللہ کہہ سکتا ہے کہ نبی سندا ہی نہیں؟ جے سندا نہیں پھر نبی کیوں بنایا؟ آگے چلو، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور بالفرض اللہ کہتا ہے اگر وہ سن بھی لیں، اگر سن لیں، ویسے سن نہیں سکتے، اگر سن بھی لیں تو اللہ کہتا ہے مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو وہ تمہاری کسی بات کو پورا نہیں کر سکتے، تمہاری وہ کسی حاجت کو پورا نہیں کر سکتے۔ اب آگے اللہ کہتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن جو تم ان کے ساتھ شرک کر رہے ہو، یہ تو تمہارے منکر ہو جائیں گے۔ یعنی جن کو تم خدا بنا رہے ہو، اپنا اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، قیامت کے دن یہ تمہارے شرک سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں گے، آکھیں گے یا اللہ آسانی سے انہوں نے آکھیا۔ اگر کوئی سورج کو خدا مانتا ہے تو ظاہری بات ہے سورج خود اللہ کی مخلوق ہے، تو سورج قیامت کے دن کہے گا یا اللہ میں تو نہیں سی انہوں نے آکھیا مینوں خدا آکھو۔ اللہ کہتا ہے جنہوں تسی خدا پہ بناندے ہو، انہاں دے بھلکے میرے سامنے آ کے تانوں اپنا بندہ ہی نہیں مننا، اپنا سپورٹر ہی نہیں مننا کہ یہ ساڈے نال دے سن۔
اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے بالکل منکر ہو جائیں گے تمہارے شرک کے، کہ ہم نے انہیں اس شرک کا نہیں کہا تھا۔ اللہ کہتا ہے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اور تجھے کوئی نہیں بتائے گا اس بتانے والے کی طرح، کہ جیسے میں تجھے بتا رہا ہوں نا کہ قیامت کے قریب یہ ہوگا، تجھے ایسے کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ اب آگے اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس وانتم الفقراء، اے سارے لوگوں تم سارے ہو محتاج۔ ہن ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ کہ اللہ نے انہوں دا منہ ہی آئندہ بنیا پیچھے کہ جنہوں تسی خدا بنائے پھردے ہو، یہ تے دانے دے چھلکے دے بھی مالک، ایک چھلکے دے بھی مالک نہیں، تے پھر دے اللہ دا آخنا بندا ہے نا یا ایھا الناس وانتم الفقراء، تسی سارے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ غنی ہے، ساری خوبیاں والا ہے۔ ایتھے ہن گل دی سمجھ آ گئی جے، تے اے بھی پتہ لگ گیا جے کہ اللہ آندا کنا سنوں سی پیا۔ تے جڑے اس بندے نے جدی میں گل کر رہا انہیں جڑی یہ گل کیتی ہے، مثال دے طور تے ایک بندہ ہاتھ چک کے دعا منگدا ہے یا اللہ میرا فلانا کام ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیرے نبی نے، تیرے پیارے محبوب نے، انہاں دے صدقے میرے تے کرم کر دے۔ تے کوئی ایندا کولوں سنے دا انہیں پتہ کی آخنا، لے تو انہاں دے صدقے منگنا پیا، وہ تے آپ فقیر نے نعوذ باللہ۔ کیونکہ تانوں دسیا جڑے بندے نے گل کیتی انہیں ایڈی نفرت نال فقیر دا آندا ہے سارے نبی نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں آکھیا اور سارے نبیوں نے آکھیا، اور پڑھی کی ہے قرآن دی آیت۔ تے جے او وجہ کوئی ہوئے بالکل نوجوان نسل جنہوں سیدھا قرآن پڑھنا آਉਂدا ہی نہیں، وہ دے کول بس موبائل موجود ہے جی، آیت دا نمبر سرچ کیتا تے چلو اسی حافظ ہو کے سانوں نہیں پتا کہ کیڑی سورت دا نمبر کیڑا ہے۔ ہن ایس ایم جی میں سورت پڑھ رہا نا، حافظ نعمان صاحب نے، وہ حافظ صاحب نے، فصیح صاحب نے، ابھی قاری صاحب ماشاءاللہ تشریف لائن، سارے حافظ انہاں پوچھو سورہ فاتر تو جڑی اگلی سورت ہے یہ نمبر کی ہے، تے انہاں نوں کوئی نہیں پتا، کیونکہ اسی کدے نمبر یاد کیتے نہیں، اساں آیتاں یاد کرنیاں ہوندیاں نے، تے جنہوں آیت نہیں پڑھنی ہوندی انہیں پھر کی یاد کرنے نے نمبر، اور فلانی آیت دا نمبر ہے، سورت دا نمبر ہے، تے آیت دا نمبر ہے، بندہ آکھے پڑھ کے سنا تے انہوں پڑھنی کو نہیں آنی۔ اچھا اب آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے کہا تھا کہ اللہ غنی ہے اور کوئی غنی نہیں ہے، تو یہ سورہ والضحیٰ آپ سارے پڑھتے ہیں، میں آپ کے سامنے آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ کہتا ہے میرے محبوب میں نے آپ کو حاجت مند دیکھا تو آپ کو غنی کر دیا۔ کیا کر دیا؟ غنی کر دیا۔ اسی قرآن میں اللہ نے کہا میرا محبوب غنی ہے، کی ہے جی؟ غنی بنایا اللہ نہیں ہے، اللہ کیا محتاج ہے ہمارا نبی، پھر اللہ نے غنی بنایا تو سرکار غنی بنے، سرکار اللہ کے بنانے کے بغیر غنی نہیں ہے۔ یہ تو نعوذ باللہ عقیدہ خراب ہو جائے گا کہ اللہ کے بنانے کے بغیر ہی سرکار بھی غنی ہے، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے، اللہ نے بنایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے صرف غنی نہیں کہا، آگے اللہ تعالیٰ نے ایسی کمال کی بات کی نا، اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ تعالیٰ نے صرف اے نہیں فرمایا کہ میں غنی بنا چھڑیا، اگو اللہ تعالیٰ طریقے بھی دسدا پیا کہ میرے نبی میں تانوں غنی بنایا ہے تے انہاں طریقیاں دے اوتے عمل کریو۔ کی اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کوئی یتیم آ جائے تے اودے تے دباؤ نہ پائیو، تے کوئی منگنے والا آ جائے تے انہوں جھڑکی نہ دیو، غنی ہے نے تے پھر سرکار نو اللہ آندا نا کہ کسے سائل نو جھڑکنا نہیں، جڑا آپ نعوذ باللہ فقیر ہوئے اللہ تعالیٰ نو آکھے دا کہ کسے سائل نو نہ چھڑکی، آپ بھی جدو دے نال ہے، اللہ آکھے دا بولو ہاں ذرا نہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہا کہ میں نے غنی بنا دی ہے، بلکہ ساتھ ہی اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو غنی بنا دیا ہے، اب آپ نے یہ کرنا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آ جائے تو آپ نے اسے جھڑکی۔ ہوں دسو منگنے والا کدے کول ہوندا ہے؟ غنی کول ہی ہوندا ہے نا، کسی فقیر کول تو نہیں منگنے والا جاندا، آندے آپ بھکھے نے مینوں کی کھوانا ہے، چوراں نوں پوچھ لو کدے کسی غریب دے گھر جاندے نہیں چوری کرن، وہ بھی تو ول کوٹھی دے گھر جاندے پتہ ہوندا ہے کہ اتنے کوئی شے ہونی ہے، جڑا آپ بھکھا مردا وہ گھر جائے دا کوئی۔ اب یہ اندازہ لگائیں، میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اور وہ بندیالوی نام ہے، اس کا پورا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، جس نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کے تو بڑے جوش کے ساتھ بڑے دعوے کے ساتھ کہا اللہ تعالیٰ نے تے نبیوں نو فقیر آکھے ہے قرآن پاک دے وچ، تے تسی گل کردے ہو جی سانو غوث پاک دین دے تے سانو داتا صاحب نو دا کیڑا پیچھے داتا رہ گیا تے کیڑا پیچھے غوث اعظم رہ گیا، جدو نبی سارے فقیر نے نعوذ باللہ، تو پیچھے رہ کی گیا؟ تو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ دیکھو پیچھے بات کن کی چل رہی ہے، بات چل رہی ہے ان کے جھوٹے خداؤں کی۔ اللہ کہتا ہے انہاں تانوں کی دینا ہے، تے دانا تے دور دی گل ہے، دانے دا چھلکا بھی نہیں دے سکتے، اے مالک ہی نہیں، دانے دے چھلکے دے بھی مالک نہیں۔ جب آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں نا، جس لہجے میں اس نے کہی وہ پڑھ کے نا تو بندے کو نعوذ باللہ اپنے نبی کے اوپر فخر نہیں ہوگا، وہ کہے گا اچھا پھر ساڑا نبی فقیر ہے نعوذ باللہ،
جب یہ آیت جس انداز میں نے آپ کو بتائی ہے، خدا کی قسم بندہ پڑھے نا تو بندے کو اپنے خدا کے اوپر فخر ہوتا ہے کہ میں ایسے خدا کا ماننے والا ہوں جو کہتا ہوں میرے سوا کوئی کسی دانے دی چھلکے کا بھی مالک نہیں۔ اب بتائیں پھر ایمان تو اس قرآن کے پڑھنے والے سے ملانا کہ جس نے ایسے انداز میں قرآن پڑھایا کہ آپ کو اپنے خدا پہ فخر ہوا، اور جس نے ایسے انداز میں قرآن کی آیت پڑھی کہ آپ کو اپنے نبی کے اوپر بھی فخر نہ ہو، تو پھر وہ قرآن پڑھنے کا فائدہ ہوگا یا الٹا نقصان ہوگا؟ بتائیں مجھے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا مطلب بگاڑ رہا ہے۔ آیتیں تو وہ قرآن کی ہیں نا، اب آیتوں سے غلط مطلب نکال رہا ہے، یہ اس کے اپنے دل کا ایک جو ہے وہ فتنہ ہے جو وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اور ایک بات چلیں ہماری اس سائٹ پہ آئی ہے تو یہ سن لیں، ایک حدیث مشہور ہے الفقر فخری، کہ سرکار نے فرمایا فقر میرا فخر ہے۔ یہ حدیث پاک بالکل بھی ثابت نہیں ہے، یہ حدیث پاک من گھڑت ہے، بعض علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا، لیکن ابھی موجودہ دور کے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کرام، باقاعدہ مفتی ندیم صاحب نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ایک پوسٹ جاری کروائی ہوئی ہے کہ الفقر فخری حدیث جو ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، یہ منسوب ہو گئی ہوئی ہے۔ جب قرآن میں اللہ انہیں غنی کہہ رہا ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جو آپ نے پڑھا کہ کئی دن تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، وہ آپ کا فقر اختیاری تھا۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہان کے خزانے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں پکڑا چکا۔ اعلیٰ کہتے ہیں نا مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اگر میرے نبی کے محبوب کے، اگر میرے پاک نبی کے ہاتھ خالی بھی ہوں تو اعلیٰ کہتے ہیں ان خالی ہاتھوں میں بھی سارا جہان آیا ہوا ہے، سارے جہان کی نعمتیں میرے نبی کے خالی ہاتھوں میں بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا کسی بھی نبی کے حوالے سے فقیر یا فقر کا لفظ جو ہے یہ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ جس آیت کو انہوں نے دلیل بنایا تھا اس آیت کا میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے کہ پیچھے ذکر کس کا چل رہا ہے، اور پھر اللہ قرآن میں انہیں غنی کہہ چکا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنے لگا ہوں، کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے آج کا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی جن آیات سے وہ غلط مطلب نکالتے ہیں وہ ہم ان کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اسی صورت میں ابھی ہم نے جو آیت پڑھی تھی یہ تھی آیت نمبر 14-15۔ ابھی جو میں آیت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں تھوڑی سی چند آیات چھوڑ کے، تو آگے جو ہے وہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور برابر نہیں زندے اور مردے، ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اور تم انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں، ان انت الا نذیر، تم تو یہی ڈر سنانے والے ہو، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور جو کوئی گروہ تھا سب میں ایک ڈر سنانے والا گزر چکا۔ ابھی میں نے آیت پڑھی ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ یہ جو آیت ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ بات ان کی چل رہی ہے جن کے دل قبر ہیں، جن کے دل مردہ ہیں، جن کے دلوں کے اندر بالکل بھی ہدایت کی کوئی گنجائش اللہ تعالیٰ نے رکھی نہیں ہوئی، ان کو حق نظر بھی آتا ہے تو وہ مانتے ہی نہیں۔ جیسے ہم نے پچھلا جو درس تھا اس میں ہم نے ایک پڑھی تھی ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اللہ فرماتا ہے بے شک جن کی قسمت میں کفر ہے آپ انہیں ڈر سنائیں یا نہ سنائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ نہیں کہ ان کو نظر نہیں آتا تھا، اللہ کہتا ہے صم بکم عمی، وہ بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک تھے۔ تو یہاں پہ ان کو کانوں سے بہرا یا آنکھوں سے اندھا نہیں کہا گیا یا زبان سے گنگا نہیں کہا گیا، دل کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے دل ایڈے سیاہ نے، ایڈے پیڑے نے کہ انہوں نے ہدایت نظر نہیں آمدی۔ تو وہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ آپ انہیں نہیں سنا سکتے جن کے دل مردہ ہیں، کافروں کی بات ہو رہی ہے، پکے کافروں کی۔ اور یہ آیت پڑھ کے نا تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو تسی جانتے ہو دادا صاحب دی قبر تے فلانے دی قبر تے اللہ دے قرآن پاک دے وچ آخدا ہے کہ تسی قبراں نوں سنا ہی نہیں سکتے۔ اب دیکھیں نا یہ جب بات وہ کریں گے کسی جو ہے وہ بالکل ابھی نو عمر سے بچے کے ساتھ، تو بچے کا تو پھر گیا نا۔ اور پھر آج کل کے والدین کی بھی جو ذمہ داری ہے، دیکھیں ماشاءاللہ آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ میرا بچہ کس کا بیان سنتا ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث پاک جو ہے یہ اس کا حدیث پاک کا نمبر ہے 39059۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ایک دفعہ خارجیوں کے جلسے میں چلا گیا ان کی قرآن و سنت کا بیان سننے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق بوڑھے ہو چکے تھے، جب آپ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا ان کے جلسے میں، ان کے اجتماع میں
چلا گیا ہے، ان کی بیٹھک میں گیا ہے اور جا کے ان کی بات سن رہا ہے، تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں مخافۃ ان یلحق بہم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو رسیوں سے باندھ دیا، کی کیتا رسیاں نال باندھ چھڑیا، وہ تے ہاتھ وچ درا رکھدے سن نا، پتہ جے نا، آپ نے رسیوں سے باندھ دیا اپنے بیٹے کو، اور آپ نے پتہ کیا فرمایا، فرمانے لگے مخافۃ ان یلحق بہم، آپ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا بیٹا گھر کے کمرے میں مر جائے لیکن کہیں کسی غلط کے پاس جا کے قرآن نہ سنے۔ یہ صحابی کا جذبہ ہے، حدیث کا نمبر باقاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یعنی حضرت عمر فاروق باپ ہونے کی ذمہ داری یوں پوری کر رہے ہیں کہ بیٹے کی عمر اس وقت چھوٹی تھی، ابھی اتنی سمجھ نہیں تھی، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں، کوئی اور بیٹا تھا، اس کی بات ہو رہی ہے، اس کا نام بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے غالباً یہاں پہ، افراس نام ہے جی بیٹے کا، جو گیا تھا، وہ چھوٹا تھا کوئی، تو وہ چلا گیا نادانی میں، تو جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ خارجیوں کے اجتماع میں گیا اور ان سے اس نے قرآن و سنت سنا، تو آپ نے رسیوں سے باندھ دیا۔ اے باپ ہونے کی ذمہ داری صحابی نے ادا کی تھی، اج اسی نے سارے نو سن لے، خیر ہی سارے ٹھیک نے، سارے ٹھیک ہوندے تے حضرت عمر نہ پھر اپنے پتر نو رسیاں نہ بندے۔ یہ صحابہ اکرام نے بتایا قیامت تک آنے والوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یوں فکر کرتے ہیں اپنی اولاد کی۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ جو آیت ہے وما انت بمسمع من فی القبور، اس کے اندر جو ذکر ہو رہا ہے ابواب ذی وقار، وہ ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا کہ جن کے دل مڑتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، اسی طریقے سے ملتی جلتی آیت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، جو کہ سورہ نمل کی آیت مبارکہ ہے، آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 80 ہے، سورہ نمل کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنے جب پھریں پیٹھ دے کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہاں بھاگ کر پیٹھ دے کر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب مردوں کو آپ سناتے ہیں تو وہ آپ کے سنانے سے سنتے نہیں، جب بہروں کو آپ سناتے ہیں تو آپ کے سنانے سے سنتے نہیں۔ اچھا مجھے ویسے ایک بات بتائیں عقلی طور پہ کہ جدو سانوں پتہ ہوئے کہ فلانا بندہ ڈورا ہے، اسی گلاں کرنے ہیں وہ دسو، ہاں نہیں نہ کرتے، یہاں تے کری دی نہیں، تے یہاں ایک دو لفظ اپنی گل مکائی دی تے چنگی کان دے کول جا کے اے ساڈی عقل ہے، تے او نبی جنہاں دی عقل دے صدقے سارا جہان بنیا، او نبی کسے ڈورے دے کول جا گلاں کرن لگ پین دے، عقل چاہندی ہے گل کہ سرکار علیہ السلام نے کسی ڈورے نو پھڑ کے بہا لیا، وے درا میری گال سن، دنیا تے سن دی کوئی نہیں بھی تے تو میری گال سن، اللہ ایک ہے تو مان جا، ایسا عقل میں آتی ہے یہ بات کہ جب بہرے سے کوئی بندہ بات نہیں کرتا، کوئی ایک دو لفظ اپنی گال مکائی دی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ انہوں سمجھ نہیں آنی، تو جو بہرا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پاس بٹھا کے باتیں کرنے لگ جائیں تو یہ بات عقل میں بھی نہیں آتی۔ یہاں پہ جن کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے سنانے سے بہرے نہیں سنتے یا مردے نہیں سنتے، تو اس سے مراد جو ہے وہ ہرگز مردے سے مراد مرا ہوا بندہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ جن کے دل بہرے ہو چکے ہیں، جو ہم نے پہلے ذکر کیا سم بکم عمی، اللہ فرماتا ہے یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، حالانکہ زبانیں بھی ٹھیک تھیں ان کی، کان بھی ٹھیک تھے اور آنکھیں بھی ان کی ٹھیک تھیں، دل ان کے اندھے ہو چکے تھے۔ تو یہ اس طرح کی آیات جو ہیں وہ پڑھ کے تو جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ بات قبروں کی ہو رہی ہے۔ ابھی میں آپ کو ایسی دلیل دوں گا کہ آپ کو بالکل سادی سی بات ہے، آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ ابھی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا فرمایا، اللہ فرماتا ہے ساتھ ہی آگے والی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ اندھوں کو بھی نہیں سنا سکتے کہ انہوں نے ان کی گمراہی سے آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے، نہ بہروں کو، نہ مردوں کو، نہ اندھوں کو۔ یہ کون سے مردے ہیں، کون سے بہرے ہیں، کون سے اندھے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب دیکھیں بہرے کا الٹ ہوتا ہے وہ بندہ جدے کان سلامت نے، جی گل ہے جی، تے انے دا الٹ وہ بندہ، الٹ سمجھ دے نا، الٹ زمین دا الٹ آسمان، زندے دا الٹ مردہ، این الٹ کہندے نے، متضاد جنوں کہندے نے۔ بہرے دا الٹ ہوندا ہے وہ بندہ جدے کان سلامت نے، اندھے دا الٹ وہ بندہ جدیاں اکھاں سلامت نے، اور مردے دا الٹ وہ بندہ جدے وچ جان ہے۔ اے الٹ نے میں صحیح بیان کیتے نے؟ اچھا اللہ تعالیٰ نے ساری گل کر کے نا تے اگے اے نہیں آکھیا کہ میرے محبوب تہاڈی گل او سنن دے جنہاں دی اکھاں سلامت نے، تہاڈی گل او سنن دے جنہاں دے کان سلامت نے، تہاڈی گل او سنن دے جنہاں دے جسماں وچ جان ہے، کیونکہ پیچھے ترے گلاں ہوئیاں نے جی، مردہ، انا تے بہرا۔ انہاں تروں دے الٹ دے وچ اگوں اللہ تعالیٰ نے تریواں لفظاں دا علیحدہ لفظ بولیا ہی نہیں، اللہ نے ایکو لفظ بولیا،
और वो इको ने दस दिता कि पिछे की गल हो रही। सुनियो जरा, अल्लाह कहता इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बि आयातिना फहुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाता है आपके सुनाने से तो वही लोग सुनते हैं जो हमारी आयतें मानते हैं, उन पे ईमान लाते हैं और वो मुसलमान हैं। वो क्या है? मुसलमान। यानी अल्लाह ने डोरे ते अन्ने ते मुर्दे दे उलट इको लफज बोलिया। की बोलिया? मुसलमान। की लफज बोलिया? ते ओ कल्ले लफज ने दस दिता कि पिछे जेड़े त्रऊं दी गल हो रही है तो मुराद अखां दा अन्ना या कन दा डोरा ते जिस्म दा मुर्दा नहीं, ये दिल दे काफर होने की गल हो रही है। कि अल्लाह ताला ने अगे वेखो यार, जे सानू पता है कि जिंदा दा उलट मुर्दा ते मुर्दा दा उलट जिंदा है, तो अल्लाह ताला जेड़ा सब तो वड्डा जेड़ा आलिम है दुनिया का, सब तो ज़्यादा इलम अल्लाह ताला कोले, उन्हें जिन्हों जिन्ना जिन्ना इलम दिता है हकीकी इलम का वारस खुद अल्लाह ताला, खुद मालिक है सारा। तो उन्होंने पता है कि जिंदा दा उलट मुर्दा ते मुर्दा दा उलट जिंदा, और किताब है वे जिन्हें क्यामत तक रहना है। तो अल्लाह ताला इंज कह सकता है कि अल्लाह ताला त्रऊं का जिक्र करके उलट करने की बजाय कोई होर लफज बोल सड़े? मैं तुसी तो चलो गलती कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला तो गलती भी नहीं कर सकता, मुमकिन ही नहीं अल्लाह को गलती होवे। लिहाजा पता है लगा कि जिहड़ा इन्हां रौला पाया ना कि तुसी मुर्दियां नूं नहीं सुना सकते, इहदा मुराद ये वे कि किहड़े मुर्दियां की गल हो रही, उन्हां मुर्दियां की गल हो रही है जिन्हां दे दिल मुर्दा ने, वो काफरां की गल हो रही है। तो जे अगर वो मुर्दे जिहड़े कबरां विच ने उन्हां दी गल हो रही होंदी कि वो सुनते हैं कि नहीं सुनते, तो जे वो ना सुनते होंदे तो फिर साढ़े नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर गिज़ा तालीम ना देंदे कि कब्रस्तान जाओ तो जाके कब्रां नूं सलाम करो। की करो? करते हो ना सलाम। तो जिहड़ा सुनता ही नहीं क्यों काहदी लोड़ है करने की? फिर इसदा मतलब है कि नौज़ बिल्ला नबी पाक अलैहि वसलाम जिहड़ा सुते है, जिहड़ा सुनता ही नहीं, उन्होंने भी सलाम करने का हुक्म दे के चले गए, ऐसा मुमकिन नहीं। अच्छा, ए साड़ा जिहड़ा वो दो मौजूआत उत्ते साड़ा गुफ्तगू हुई है। एक बस मौजू वाल मैं थोड़ी जी रोशनी पा के ते अपनी गुफ्तगू अगो अख्तिताम तरफ लिया। उस तो बाद तुहाडे कोल 5 मिनट टाइम होगा, जिन्हें कोई सवाल वगैरह करना हो अज के मौजू के मुनासबत नाल या वैसे कोई सवाल करना हो तो वह जिहड़ा सवाल कर सकता है। अल्लाह ताला ने जिन्ने दीन नाजल किए ने ना, जिन्ने भी, यह गल याद रखो कि हर दीन का मनने वाला जिहड़ा बंदा है ना, वो वास्ते लफ्ज़ मुसलमान बोलिया जाता है। क्योंकि मुसलमान का मतलब होता है तस्लीम करने वाला। उन्हें अल्लाह नूं खुदा मान लिया, तो नूह अलैहिस्सलाम नूं नबी मान लिया सी उस दौर में, तो वह बंदा की बन गया सी? मुसलमान बन गया सी। ठीक है, यानी हर नबी पाक अलैहिस्सलाम तो पिछा जिन्हें नबी गुजरे ने, हर दीन दे विच यह चीज़ां इक्को जिहियां सन कि अल्लाह नूं मनना है और क़यामत नूं मनना है और फरिश्तियां नूं मनना है, आसमानी किताबां नूं मनना है और किस्मत नूं मनना है। यह चीज़ां सारियां विच सेम सन। फ़र्क सी इबादात दा, शरीयत दा। मिसाल के तौर पर किसी शरीयत दे विच ऊँट हलाल है तो किसी विच हलाल नहीं। ठीक है, समझ आ गई जी? किसी शरीयत दे विच 2 नमाज़ां पढ़नियां तो किसी विच 5। ऐ सन मुआमलात, इबादात। अकायद सारियां दे सेम सन। अल्लाह नूं खुदा मनना है और क़यामत, नबी, किताबां, किस्मत यानी तकदीर, यह सारियां चीज़ां नूं सेम। लिहाजा हर बंदे नूं मुसलमान आख्या जाता है। किसी शरीयत दे विच यह जायज़ नहीं सी कि तुसी किसी जानवर नूं ज़बा करो तो उहदे ते छुरी फेरन लगिया नबी का नाम लो। हमेशा अल्लाह के नाम नाल ही जानवर ज़बा किया गया। गल समझ आ रही जे? हमेशा किहदे नाम नाल जानवर ज़बा किया गया? अल्लाह के नाम। किसी उम्मत दे किसी नबी ने अपनी उम्मत नूं नहीं आख्या कि जो छुरी फेरो तो मेरा नाम लैके छुरी फेरो। किसी नबी दे पैरोकार ने अपने नबी का कलमा पढ़ने तो बाद उन्हें यह काम नहीं किया कि मैं छुरी फेरन लगे अपने नबी का नाम ले ला, अल्लाह का नाम ही ना लाऊं। गल समझ आ गई जे? हूँ आयत पढ़न लगा। अल्लाह आंदा है कुरान पाक में सूरह मायदा आयत नंबर 3 ने, हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, तुहाडे उत्ते हराम है मरे या जानवर। अच्छा जी। वद्दम, और खून भी हराम है। वलहमुल खिंजीर, ते सूअर का गोश्त भी हराम है। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिह, और वो जिदे ज़बा उत्ते गैर खुदा का नाम लिया गया। और मैनू ये दसो कि अल्लाह ताला नूं जदों पहले ही पता सी कि मैं हर शरीयत दे विच यह हुक्म नाज़ल कर चुके हैं कि जानवर नूं ज़बा करन लगे अल्लाह ताला का नाम लैना और किसी का नाम लैना नहीं, किसी होर नबी की उम्मत ने काम किया भी नहीं। ये कौन करते सन? ये करते सन जिहड़े बुतां नूं खुदा मनते सन। उन्हें जो जानवर नूं ज़बा करना है तो उन्हें नहीं आखना कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, उन्हें अपने बुत का नाम लैके ज़बा करना। गल समझ आ रही जे?
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆयत है जिहदे विच अल्लाह ताला ने जिक्र ये कीता है कि जदों ज़बह करना है तो ना किहदा लैना है अल्लाह दा। ए इन्नी क आयत वमा उहिल्ला लि गैरिल्लाहि बिही इन्नी क आयत विचों फड़ के ना तो लोग पता की आखदे ने तुहाडे जिहड़े नौजवान भोले भाले उन्हां नूं पता की आखदे ने लो हाँ तुसीं आंदे हो गौस पाक दे नां दा बकरा ते दादा साहब दे नां दा बकरा ते अल्लाह ते आंदा मेरे नां तो सिवा किसी दा बकरा जायज़ ही नहीं, मेरे नां तो सिवा किसी दे नां ते कुर्बानी जायज़ है ही नहीं। तो फिर तुसीं ते सारा काम हराम पे करदे हो। वो दिल च ओहदी अम्मा ने 11वीं का कोई लेला मन के कोई देख मन के पुत्तर अल्लाह को लिया होवे ते पुत्तर अगों आखण लग पे तो ठीक है शिरक है सारा। यानी जिहड़ी दुआ मांग के ओहदी अम्मा ने पुत्तर मंगे है उन्हें आख्या जी यह शिरक है। की शिरक है कि जी वो बकरा 11वीं का है या दाता साहब के नां का, तो भाई जी भावें 11वीं का होवे ते भावें दाता साहब के नां का होवे ते भावें जिहदे मर्जी नां का होवे, जदों ज़बह होण लगदा ते नां किहदा लवीदा है अल्लाह ताला दा। ते जे इंज शिरक हो जांदा है तो फिर फतवा बड़ा वड्डा है। क्यों? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर साल 2 कुर्बानियाँ करते सन। किनियां? एक सरकार करते सन अपनी ते एक करते हैं सारी उम्मत दी। हर हदीस च लफज ने कि सरकार एक कुर्बानी अपनी करते सन ते एक किहदी करते हैं सारी उम्मत दी। किहदी करते सन? किसी हदीस है क्यों नहीं लिखिया कि एक अल्लाह ताला दे नां दी करते सन? क्यों भला? क्योंकि दोवें ही अल्लाह दे नां दियां सन। उम्मत नूं ते सवाब पहुँचाना मकसूद सी ना। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हदीस तुसीं साबित नहीं कर सकते कि सरकार हर साल 2 कुर्बानियाँ करते सन, एक अपनी ते एक अल्लाह दे नां दी। वो जिहड़ी अपनी सी वो किहदे नां दी सी? वो भी अल्लाह दे नां दी सी। एक अपनी तरफों और एक अपनी उम्मत की तरफों के सवाब किनूं मिले? उम्मत नूं। बस इन्ना जे असीं भी काम करने हैं जी। मिसाल के तौर पर बकरा दाता साहब के दरबार का है तो मतलब ये नहीं कि ये जिहड़ा जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारी उम्मत की तरफों सवाब के तौर पर करते सन। साड़ा मकसद यह होंदा है कि इहनूं बकरे नूं जदों ज़बह कीता है तो ज़ाहिरी गल है इस्लाम दे विच अल्लाह ताला दी राह विच खून बहाना, चाहे वो कुर्बानी है अकीका वे तो या उंज सदका कर रहे हो, इस्लाम दे विच इहदा सवाब है बाकायदा। की है इहदा सवाब है? और वो जो सवाब सानूं मिलदा है ना असीं कहने कि यह सवाब असीं दाता साहब नूं पहुँचाना। बस इन्नी जी गल। जिहड़ा काम नबी पाक अलैहिस्सलाम हर साल करते रहे अज वो काम अगर उम्मती करदा है, वैसे मैं तो तुसीं जाणदे हो मैं ते ही कहा सी, तुहानूं याद होना चाहिए मैं यही कहा सी कि मेरी ज़ाती राय यह है कि जदों भी कोई नेकी दूसरी करो ना, यानी एक तुसीं उमरा कर लिया तो दूसरा करन लगे, एक हज कर लिया तो दूसरा करन लगे, कुर्बानी कर ली है अपनी दूसरी करन लगे, तो सब तो पहला अपने नबी नूं याद रखिया करो। इंजी गल आख्या सी ना मैं ईद ते कि जिहड़ा 2 कुर्बानियाँ कर सकदा दूजी किहदे नां दी करे? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे नां दी। लेकिन अगर कोई किसी होर दे नां दी करदा अपने प्यो दादे माँ चाचे, ठीक है जी, अपने किसी भैन भरा दे नां दी या दादा साहब दे नां दी या गौस पाक दे नां दी, तो उन्होंने एह वाली आयत पढ़ के कि वमा उहिल्ला लि गैरिल्लाहि भी पढ़ के जे कोई बंदा कुफर दा फतवा ला छड़े तो फिर उन्होंने यह सोचना चाहिए कि इत्थे गल हो ही नहीं रही कि वह जानवर जिहड़ा वे वो किसी होर दे नां नाल मनसूब है। गल हो रही है ज़बह के टाइम की, तो ज़बह के टाइम तो किहदा नां लैने असीं? अल्लाह ताला दा। और मनसूब की जे एडा शिरक हो जाता ना तो जिहड़े बंदे नहीं भी ना दाता साहब नूं मनदे, गौस पाक नूं नहीं भी मनदे, उन्होंने डेरे घरेट हो जाओ तो आखो यह झोटी की तो आखदा मेरी है, तो उन्होंने आखो तो शिरक हो गया। तेरी कित्थों आई? मालक कौन है कायनात दा? बोलो अल्लाह ताला। फिर नहीं ना आ सकता क्या मेरा जानवर है? क्यों? क्योंकि वो अल्लाह ताला दा है और हकीकत है सारी दुनिया अल्लाह ताला दी। अगर कोई बंदा किसी अल्लाह के वली के नां का बकरा रखता है, कोई बड़ा जानवर रखता है, तो उन्होंने कोई शिरक बंदा एह वाली आयत पढ़ के सुना खड़े तो फिर बड़ी वड्डी ज़्यादती है। मैं तुहाडे सामने चंद आयात जिहड़ियां ने पेश कीतियां ने जिन्हां दा बिल्कुल गलत मतलब लैंदे ने, और अगर उन्हां ही आयात नूं थोड़ा जिहा पिछों भी पढ़ लो तो अग्गों भी पढ़ लो और उन्हां दी तशरीह पढ़ लो तो पता लग जाता कि इत्थे गल हो की रही है। वो अपनी मर्जी नाल मतलब जिहड़ा वो कढ के दूजे पासे गल लै जांदे ने। तुसीं बस इन्ना मेहरबानी करनी कि मैं नहीं आंदा रस्सियां नाल बन्नो अपने पुत्रां नूं, बल्कि थोड़ा जिहा रते उमरे फारूक का ना असर वो लवो कि जिहड़ा तुहाडा कोई प्यो दा तुहाडे प्यो की नस्ल का गल कर रहे हैं कि तुहाडी फैमिली का बंदा तुहाडा चाहे अपना भतीजा है, भरा है, अपना पुत्तर है, उन्होंने जे वेखो ना किसी एहो जिहे बंदे का बयान सुनदा कि जिन्होंने तुसीं जानदे नहीं, उन्होंने मना करो, उन्होंने आखो कि तू ईमान का बेड़ा रोड़ छड़ना है। हज़रत उमर फारूक का बेटा सहाबी का पुत्र सी, किहदा पुत्र सी? ते उन्होंने डर पै गया कि किते खराब ना हो जाए, तुसीं किहड़े अल्लाह दे वली हो, असीं किहड़े अल्लाह दे वली हैं। वो तो सहाबी हो के उन्होंने डर पै गया। इस वास्ते मेहरबानी कराया करो। मैं अगे भी गल अक्सर करता रहना, अज फिर यही गल की है कि किसी भी एवं जे गलत बंदे का अज का पता कोई नहीं। यार नैट किहड़ी दलील, पता नहीं किहड़ी दुनिया का बंदा कित्थे बैठे है, की मजहब है, किहड़ी गल कर छड़े
है जी कुरान की आयत का नंबर बोल के अगों पता नहीं की गल कर छड़े। इस वास्ते एडा जे किसी शौक है ना, जिन्होंने चोखा तुहाडे पुत्त नूं इस्लामी वीडियो वेखण दा शौक, उन्होंने आख्या जुम्मे वाले दिहाड़े अद्धा घंटा पहलां जाया कर ते कोई गलबात सुनिया कर ते उत्थे जिहड़ा इल्मे दीन हासिल कर। इत्थे किताबां वेखो अलमारी भरी पई कुरान पाक तर्जमे वाले पे ने, इत्थे पढ़ने की जहमत नहीं करनी तो मोबाइल के उत्ते सब तो बड़ा मुहक्किक बन जाना। इस वास्ते करके अल्लाह ताला सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। किसी का जो कोई सवाल है तो कर लो, नहीं तो बाद दुआ करने।